جمعے والے دن سورت کاف کی جو بندہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ خانہ کعبہ سے لے کے اس جگہ تک جہاں پہ بندہ بیٹھ کے سورت الکاف پڑھتا ہے تو اس جگہ تک نور جو ہے نا وہ منعقد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں حافظ قرآن جو لوگ ہیں جنہوں نے سورت کاف کو زبانی یاد کر رکھا ہے ان کے تو پھر اور مقدر جاگ گئے نا۔ ان کے لیے تو پھر اگر چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں جس جگہ پہ وہ چلتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے تو وہ ساری جگہیں ان کے لیے روشن ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ خانہ کعبہ سے لے کے اس جگہ تک نور منور کر دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو مبارک ہو ان لوگوں کو جن لوگوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت اس طرح محفوظ رکھے اس کلام عظیم کو کہ قیامت والے دن جب پل صراط پر قدم ڈگمگائیں گے تو مولا اس قرآن کو پڑھتے جائیں اور اپنی منزلوں کو چڑھتے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قیامت والے دن جو قرآن کا حافظ ہوئے گا اس کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور اپنی منزل کو چڑھتا جا، اور پھر وہ پڑھتا جائے گا اور پھر وہ چڑھتا جائے گا۔ اور پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر میں پڑھ رہی تھی تو اس میں نے پڑھا کہ آپ نے فرمایا جو ہے نا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ سورہ مریم کی آیت آپ نے اس کی تفسیر آپ نے اس طرح بیان کی کہ کوئی بھی اس دن سفارش نہیں کر سکے گا اللہ کے حضور، لیکن اللہ جن لوگوں کو اللہ حکم فرمائے گا سب سے پہلی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس کے بعد اولیاء کرام کی، تو پھر حفاظ کی بھی ہوگی۔ اور حفاظ کا آپ نے لکھا ہوا ہے، پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر ہے، پارہ نمبر 16 اگر آپ جا کے پڑھیں تو سورہ مریم، یہ سورہ مریم کا لاسٹ رکوع ہے، میں آپ کو یہ بھی اس کا بتا دوں۔ اس میں اس آیت کی آپ نے تفسیر ایسے کی کہ جو قیامت والے دن اللہ پاک ایک حافظ قرآن جب آئے گا، قرآن سنا چکے گا قرآن پاک، تو اس کو حکم کرے گا کہ دیکھتا جا۔ پہلے تو مطلب آیا کہ اپنے گھر کے ایسے 10 افراد یعنی فیملی کے کہ جن پر دوزخ واجب ہو چکی گی ان کو بخشوائے گا، اس کے والدین کے سر پر نور کا تاج اللہ پہنائے گا، اس تاج کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ سورج سے بھی زیادہ ہوگی، اور اس کے والدین کو سونے کے تخت پر بٹھایا جائے گا جنہوں نے مطلب زندگی میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ اللہ رب العزت ہمارے والدین کو یہ درجہ عطا کرے، اور جو لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کے دلوں میں اس قرآن کو محفوظ کرنے کی نیت کر رکھی ہے اس نیت کو کبھی نہ بدلیں۔ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر بن جائیں بڑی عزت بڑا پیسہ، انجینئر بن جائیں بڑی عزت بڑا پیسہ، فلاں چیز بن جائیں بڑی عزت بڑا پیسہ، مولوی بن کے کی کرنا ہے؟ یہ تو مولوی بن جائیں گے پھر انہوں نے صرف حلوہ ہی کھانا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ چیزیں دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، یہ ساری چیزیں ادھر ہی رہ جائیں گی۔ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہوگا پھر ان کا منظر قیامت والے دن دیکھنے والا ہوگا نا، دیدنی ہوگا۔ سج گئے سینوں میں قرآن بسانے والے، سج گئے سینوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسانے والے، سج گئے سینوں میں حسنین کو بسانے والے، سج گئے سینوں میں حضرت علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا کو بسانے والے۔ مولا ہمارے دلوں میں اس قرآن پاک کو محفوظ رکھنا۔ اور میں نے یہ آپ کے سامنے نا اس وجہ سے بھی یہ قرآن کے حافظوں کی کچھ اہمیت بیان کی ہے کہ جو مائیں جو والدین مجھے اس ٹائم سن رہے ہیں اسی ٹائم پہ نیت کر لیں۔ کہتے ہیں کہ جس نے دنیا میں نیت کی ہوگی، روایت میں آتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کسی وجہ سے وہ قرآن نہ حفظ کر سکا، اگر اس کی زندگی میں اس نے نیت کر لی، آپ بھی نیت کر سکتے ہیں، بوڑھے بندے بھی نیت کر سکتے ہیں۔ کتنی بوڑھی عورتیں ہیں، بوڑھے مرد ہیں جنہوں نے قرآن کو زبانی یاد کیا ہے اس عمر میں بھی، سبحان اللہ۔ تو نیت کر لیں مولا کہ بہت شوق ہے کہ اس قرآن پاک کو تیرے کلام عظیم کو یاد کریں۔ وہ بھی تو لوگ تھے نا جنہوں نے جو راتوں کو اٹھ کے اس کو پڑھا کرتے تھے، پوری رات قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، نماز تہجد شروع کرتے اور پہلی رکعت شروع کرتے سورۃ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھ دیتے تھے، 4-5 گھنٹوں میں ان کے قرآن مجید مکمل ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا کے بارے میں آتا ہے، آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے، جب آپ کہیں کسی لمبے سفر کے لیے نکلتے اور جب گھوڑے سے اترتے تو الحمد سے لے کے والناس تک آپ کا قرآن مجید مکمل ہو جاتا۔ قربان جائیں حضرت علی مولا مشکل کشا شیر خدا کی عظمت پر، شیروں کے شیر حضرت علی شیر خدا پر۔ تو جو ہے قرآن پاک کے جو حافظ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے دنیا میں نیت کی ہوگی نا کہ مولا
کہ مجھے قرآن پاک میں یاد کروں یا میرے بچے یاد کریں، بچوں کو بھی نیت کروا لیا کریں، کیونکہ کہتے ہیں کہ مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ پہلے نیت تو کر لیں، زندگی کا تو پھر پتہ نہیں ہوتا، کسی ٹائم بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کسی ٹائم کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے اپنے بندے کے لیے۔ لیکن نیت کی ہونا، کہتے ہیں جنہوں نے شوق رکھا ہوگا نا اس کلام کو یاد کرنے کا، شوق رکھا ہوگا اور کسی وجہ سے وہ یاد نہ کر سکے، تو قیامت والے دن وہ جب قبر میں جائیں گے، بعض نے تو یہ بھی روایت کیا کہ جب قبر میں جائیں گے تو فرشتے حفظ کرائیں گے، سبحان اللہ، اور بعض نے یہ روایت کیا کہ اللہ قیامت والے دن کچھ لوگ اس کلام کو اتنے شوق سے، اتنی محبت سے، اتنی عقیدت سے دنیا میں پڑھتے ہوں گے کہ جب وہ قیامت والے دن اٹھیں گے تو اللہ ان کو عرفان عطا کرے گا کہ وہ قرآن کے حافظ ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو یہ نیت کرنے میں کیا دیر ہے؟ تو کہیں سیل لگی ہو نا تو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ سیل لگی ہوئی ہے، یا پتہ چل جائے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، بینک والے اعلان کر دینا کہ کالے شاپر لے آؤ، خالی لے آؤ تو پیسوں سے بھر کے ہم دے دیں گے، تو ساری رات بندہ سمجھ نہ، ساری رات نہ نیند آئے پیسوں کے پیچھے، اس دنیا کی دولت، اس دنیا کی لالچ، اس دنیا کے تمے اور اس دنیا کی ہوس نے ہمیں ایسے گھیر رکھا ہے کہ ہم دنیا کے سودے کرتے ہیں، ہم آخرت کے سودے نہیں کرتے۔ تو آؤ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہم اس آخری سفر کا سودا کریں کہ مولا آج سے ہماری زندگی کو بدل دے۔ جو مجھے سن رہے ہیں وہ میرے ساتھ مل کے کہیں کہ مولا آج سے ہماری زندگی کو بدل دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں پیدا فرما، ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما۔ یا اللہ جو زندگی رہ گئی ہے نا ہم تیری طرف چلیں گے۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ بندے کہہ دے میرا جینا، میرا مرنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میری قربانی، میری زندگی سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو آج سے ہمایت کرتے ہیں مولا ہم نے اقرار کر لیا ہے، اب تو ہمیں شیطان مردود کے شر سے پناہ دینا، کیونکہ شیطان جو ہے نا اس کو طاقت حاصل ہے کہ یہ خون میں بھی سرایت کر جاتا ہے بندے کی۔ تو مولا اس مردود کو تو نے قابو کرنا ہے اور ہمیں اپنے نفس پہ قابو کرنے کی توفیق دے۔ اور یا اللہ ہم تیری طرف چلیں، ہم قرآن کو پڑھیں، سورۃ الکہف کو پڑھیں، ہم تجھے یاد کریں، ہم نماز تہجد پڑھیں، ہم 5 وقت کی نماز وضو کے ساتھ پڑھیں، ہم درود و سلام وضو کے ساتھ کریں۔ آئیں آج دنیا کا سودا نہیں کرتے، آج آپ میرے ساتھ عہد کریں کہ ہم مل کے آخرت کا سودا کرتے ہیں۔ یا اللہ دنیا کی زندگی میں جو رزق تو نے لکھا ہے وہ ہمیں ملتا رہے گا، تو نے ہی دینا ہے، تو نے ہی دینا ہے مولا، تو کیوں نہ آج ہم آخرت کا سودا کر لیں، وہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس دن ایک بازار سجے گا، قیامت والے دن جمعے کے دن ایک بازار سجے گا، اور اس میں وہ لوگ جو دنیا میں جمعے کے دن اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں ان کا نور بڑھ جائے گا اور اللہ کی ذات انہیں اپنا دیدار کرائے گی، سبحان اللہ۔ تو یا اللہ آج جمعے کے دن ان گھڑیوں میں، ان ببرکت گھڑیوں میں ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں مولا کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جن کو قیامت والے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ مولا تیرا دیدار نصیب ہوگا، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں مولا، ہمارے لیے دنیا میں جب تک رہیں یا اللہ یہ سانسیں تیری دی ہوئی ہیں، بندہ تو کچھ نہیں ہے، جب سانسیں نکل جانی ہیں سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ تو مولا جب تک یہ سانسیں ہیں تجھے راضی کر کے جائیں، ہمیں اتنی زندگی دے دے کہ ہم تجھے راضی کر کے اس دنیا سے جائیں، ہم نہ بھی رہیں۔ یا اللہ یہ آواز تو رہے گی نا، میرا ایک ہی جو ہے نا ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی عہد کر کے جو ہے نا ہر نیت کر کے آتی ہوں کہ میں نے لوگوں کے دل میں عشق مصطفیٰ کو اجاگر کرنا ہے، میں نے لوگوں کے عقائد ٹھیک کرنے ہیں، میں یہ عقیدہ لے کے آتی ہوں، یہ نیت لے کے جو ہے نا وہ اتنا ٹائم نکال کے آتی ہوں۔ اللہ میرے وقت میں اور برکت کرے، اللہ آپ سننے والوں کے وقت میں بھی برکت کرے۔ جب میں آپ لوگوں کے ویو سنتی ہوں نا تو یقین کریں میرا دل باغ ہو جاتا ہے، اتنی مجھے مطلب محبت کی جو مہک ہوتی ہے نا وہ انسان کو، کہتے ہیں نا کہ نفرت اور محبت میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ جب انسان محبت کا اظہار کرتا ہے نا اگلے بندے سے تو اگلے بندے کو کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ سن کے کہہ دیتے ہیں باجی ہمیں سکون مل گیا ہے، ہم بہت جو ہے وہ شوق سے آپ کا پروگرام سنتے ہیں۔ تو میں ایک ہی عقیدہ لے کے آئی ہے جو میں نے یوٹیوب کے اوپر اپنا چینل بنایا ہوا ہے، حافظہ زہرا بطول، وہ میں نے اسی وجہ سے بنایا ہے۔ آنے والے ٹائم میں تو نہ رہوں، آواز تو ایک رہے گی کہ لوگوں کے عقیدے ٹھیک ہو جائیں، لوگوں کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے،
جائے, لوگوں کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل کی محبت پیدا ہو جائے, تو آپ اس چینل کو ضرور وزٹ کیا کریں, سنا کریں. ہم کیونکہ گانوں والے جو چینل ہیں ان کو تو سنتے ہیں, ان کو تو منٹ میں دیکھیں نا, منٹ بعد ویوز وہ ملین بلین کے اوپر گئے ہوتے ہیں. دین کی طرف ہم آتے نہیں ہیں کیونکہ ہم اس کی طرف رغبت نہیں رکھتے. تو پلیز اس کو سن کے آگے بھی فارورڈ کیا کریں. اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا اور پڑھانا قبول کرے.